السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہو نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے دوستو، آج ہم پہلے سپارے کا 29واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ حسب معمول لفظ بلفظ بتائیں گے کون سے حرف کو ہم لمبا کریں گے، کون سے حرف کو ہم لمبا نہیں کریں گے، مطلب کہ مکمل تجوید کے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کو قرآن حکیم سکھانے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل ویڈیو صحیح معنی میں سمجھ آ سکے۔ اگر کسی بھائی کو کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا تو ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے یا کمنٹس کے اندر بھی ضرور ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ دوستو، آج کا سبق ابھی سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَّقْنَا وَإِذْ فَرَّقْنَا وَزبر و حمزہ ذال زیر اذ وَإِذْ فا زبر فا را قاف زبر رق فرق وَإِذْ فرق نون الف زبر نا وَإِذْ فَرَّقْنَا وَإِذْ فرقنا وا زبر وا۔ ہم نے اس وا کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس وا کو لمبا نہیں کرنا۔ اور اس طرح کے جتنے بھی حروف ہیں تو ہم نے ان جیسے حروفوں کو لمبا نہیں کرنا ہے۔ اس لیے آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر وہ حرف جو اکیلا ہو، اس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو، تو ایسے حرف کو ہم لمبا نہیں کریں گے، ایسے حرف کو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ جہاں جہاں بھی ایسے حرف آئیں گے ہم ان کو لمبا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ایسے حروف حرکات والے حروف کہلاتے ہیں اور حرکات والے حروف کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ وَإِذْ فَرَّقْنَا، جیسا کہ فا ہے، فا بھی اکیلا حرف ہے، اوپر زبر ہے، ہم اس فا کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ اس طرح وا ہے، اکیلا حرف ہے، اوپر زبر ہے، اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ آگے چلیے، اس سے آگے بازر بھی، یہ بھی اکیلا حرف ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ کاف پیش کو، یہ بھی اکیلا حرف ہے، اس کے اوپر پیش ہے۔ ہر وہ حرف جو اکیلا ہو، اس کے اوپر زبر یا زیر یا پیش ہو، تو ایسے حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ یہاں پر دیکھیں، وَإِذْ فَرَّقْنَا، تو ہم نے نون کو لمبا کیا ہے، نون کو لمبا کیا ہے۔ توجہ کے ساتھ بات کو سمجھیں۔ اگر نون اکیلا حرف ہوتا تو ہم ظاہر بات ہے کہ ہم نون کو تو لمبا نہ کرتے، لیکن یہاں پر ہم نون کو اس لیے لمبا کر رہے ہیں کیونکہ نون کے ساتھ الف موجود ہے، نون کے ساتھ الف مدہ موجود ہے۔ الف مدہ اس کو کہتے ہیں کہ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو ایسی الف کو الف مدہ کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ایسی الف کو الف مدہ کہا جاتا ہے جب الف سے پہلے زبر آ جائے، تو ایسی صورت میں پھر اس کو حرف کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم نے نون کو تھوڑا سا لمبا کیا ہے، وَإِذْ فَرَّقْنَا، نون کو لمبا کیا کیونکہ یہاں پر الف مدہ موجود ہے۔ اگر ہم یوں پڑھیں گے وَإِذْ فَرَّقْنَا تو یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ نون کے ساتھ الف ہے، الف مدہ ہے، تو اس نون کو تھوڑا سا لمبا کرنا ضروری ہے۔ وَإِذْ فَرَّقْنَا، تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات صحیح معنی میں سمجھ آ چکی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بات کو صحیح معنی میں احسن انداز میں پیش کیا جائے، تاکہ چاہے کہ ہر ویڈیو کے اندر، ایک ویڈیو کے اندر چاہے ایک دو آیت ہی ہم کیوں نہ پڑھیں، لیکن تلفظ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ بازر بھی، کاف پیش کو، بیکو، میم لام پیش مل، بیکو مل، یہاں پر بھی دیکھیں باقی نیچے زیر کاف کے اوپر پیش ہے، دونوں کو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ بیکو مل، باح زبر بح، را زبر را، بح را، بیکو مل بح را۔ وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، فا زبر فا، حمزہ نون زبر ان، فَأَن، جیم یا زبر جئی، فَأَنْجَي، نون کھڑی زبر نا، فَأَنْجَيْنَا، کاف میم پیش کم، فَأَنْجَيْنَاكُمْ
فأنجيناكم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. یہاں پر نون کے اوپر کھڑی زبر ہے. اگر نون کے اوپر دوسرا زبر ہوتا تو ہم نون کو ظاہر بات لمبا نہ کرتے، لیکن یہاں پر لمبا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ نون کے اوپر کھڑی زبر ہے. اور جہاں پر کھڑی زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو، ایسے صورت میں حرف کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. آپ کو یہ رول ایسا بتایا ہے جو مکمل قرآن حکیم کے اندر چلے گا، قاعدے کے اندر چلے گا. جہاں آپ جو بھی کتاب عربی کی پڑھنا چاہیں گے وہاں پر یہ رول اور یہ ضابطہ چلے گا. جہاں پر بھی کھڑی زبر والا حرف آپ کو نظر آئے، کھڑی زیر والا نظر آئے، الٹا پیش والا نظر آئے، تو ایسی صورت میں اس حرف کو ایک الف کی مقدار لمبا کیا جاتا ہے. فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا وَزبر و حمزہ غین زبر اغ وَأَغْرَقْ قاف زبر رق وَأَغْرَقْ نون الف مد زبر نا وَأَغْرَقْنَا. یہاں پر بھی نون کو لمبا کیا جائے گا. آل فرعون آل حمزہ کھڑی زبر آ لام زبر لا آل حمزہ کھڑی زبر آ لام زبر لا آل. یہاں پر آپ بات کو سمجھیں. حمزہ کھڑی زبر آ ہم نے اس کو لمبا کیا ہے، لام زبر لا اس کو ہم نے لمبا نہیں کیا. کھڑی زبر والے حرف کو لمبا کیا جاتا ہے اس لیے ہم نے اس حمزہ کو لمبا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور جس کے اوپر صرف زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ایسے حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا، اس لیے ہم نے اس لام کو بھی لمبا نہیں کیا. آل فرعون آل فرعون فا را زیر فر عین و زبر عو فرعون زبن فرعون فرعون عین و زبر عو. تو ہم یہاں پر واو موجود ہے پھر بھی ہم عین کو لمبا نہیں کریں گے، اس لیے کہ واو ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، اس سے پہلے زبر ہے. اور جہاں پر بھی قرآن حکیم کے اندر واو ساکن اس سے پہلے زبر ہو تو ایسی واو کو واو لین کہا جاتا ہے. اگر واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو ایسی واو کو واو مدہ کہا جاتا ہے. اگر واو مدہ ہو تو پھر حرف کو لمبا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر واو لین ہو تو پھر حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا. یہاں پر واو لین ہے. فرعون اگر عین کے اوپر پیش ہوتی تو پھر ہم عین کو تھوڑا سا لمبا بھی کرتے. فرعون فرعون نون زبرنا یہ اکیلا حرف ہے، ہم اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے. وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَأَنْتُمْ وازبر و حمزہ نون زبر ان تامیم پشتم وَأَنْتُمْ تنظرون تن تا نون زبر تن واپزو تنظو را واپش رو تنظرو نون زبر ن تنظرون وَأَنْتُمْ تنظرون. آگے وقف وَأَنْتُمْ تنظرون. ٹھیک ہے. یہاں پر ہم جب وقف کریں گے تو ہم نون اس متحرک کو جس کے اوپر زبر ہے ہم اس نون کو ساکن کر دیں گے، نون کو ہم ساکن کر دیں گے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. تو میرے خیال میں ویڈیو بھی کچھ لمبی ہو رہی ہے تو میرے خیال میں آج کا یہی سبق کافی ہے. انشاءاللہ ہم چاہے کم سیکھیں گے لیکن صحیح معنی میں تجوید کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو اسی آیت کو دوبارہ ہم تلاوت کرتے ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. صدق اللہ العظیم.